اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو نثر کا ایک اور شاہکار قصہ مہر افروز و دلبر از عیسوی خان بہادر کے حوالے سے بات کریں گے۔ شمالی ہند میں اردو کی ادبی نثر کا اولین نمونہ عیسوی خان بہادر کی تصنیف قصہ مہر افروز و دلبر کی صورت میں کم و بیش 250 سال بعد منظر عام پر آیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کے مطابق یہ اردو کی قدیم ترین معلوم داستان ہے جو محمد شاہ یا احمد شاہ کے دور میں کسی وقت لکھی گئی۔ اردو کی اولین داستانوں میں شمار ہونے والی یہ داستان طویل عرصے مشتاقانہ تحقیق اور تنقیدی کی نگاہوں سے اوجھل رہی۔ قصہ مہر افروز و دلبر کا متن پہلی بار 1966 میں سامنے آیا۔ قصہ مہر افروز و دلبر کے حقیقی سن تصنیف کے بارے میں کسی محقق نے وثوق کے ساتھ کوئی دعویٰ نہیں کیا، البتہ زبان و بیان اور قصے کے داخلی فضا سے ملنے والے آثار و شواہد کی بدولت اسے اردو کی قدیم ترین تبذات داستانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس قصے کا کوئی دوسرا مخطوطہ بھی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سروق پر عیسوی خان بہادر بظاہر کاتب کا لکھا ہوا معلوم نہیں ہوتا بلکہ کسی دوسرے شخص کی تحریر ہے، لیکن اس کے باوجود معلوم شہادتوں کی بنیاد پر اسے عیسوی خان بہادر کی تصنیف ہی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کبھی اس قصے کا کوئی دوسرا مخطوطہ برآمد ہو گیا تو اس قصے سے متعلق تحقیقی الجھنیں دور ہونے کے امکانات موجود ہیں، لیکن فی الوقت اس کے متعلق کوئی بات بھی یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ قصے کے داخلی اور خارجی شہادتیں مختلف آراء قائم کرنے کی سمتیں تو متعین کرتی ہیں، لیکن ان سے مصنف کے بارے میں کوئی قطعی بات وثوق سے کہے جانے کی گنجائش نہیں بنتی۔ محض اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ممکن ہے بعض اندازے قرین حقیقت ہوں، لیکن ایسا کوئی مصدقہ ثبوت موجود نہیں جو ان اندازوں کو برحق ثابت کر سکے۔ اسی طرح داستان کے مصنف کی جائے قیام اور عہد کے بارے میں بھی کچھ داخلی اور خارجی اشارے ہیں، لیکن شواہد پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسعود حسین خان نے کچھ شہادتوں کی بنا پر مصنف قصے کے دہلوی ہونے کا دعویٰ ظاہر کیا۔ اسی طرح گیان چند بھی چند محض شبے کی بنا پر داستان کے مصنف کو اتر پردیش کا باسی قرار دے رہے ہیں، جبکہ وثوق سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح عیسوی خان کے بارے میں وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے تعلق رکھتے تھے، اسی طرح قصے کی مجموعی فضا سے بھی حتمی قیاس نہیں لگایا جا سکتا کہ قصہ کس عہد کی تصنیف ہے۔ ڈاکٹر گیان چند نے زبان کے حوالے سے لکھا ہے، زبان کی قدامت کے پیش نظر اس داستان کو 18ویں صدی میں ہی رکھ سکتے ہیں، اس لیے ہمارا حصار 1713 تا 1759 تک محدود ہو جاتا ہے۔ تاہم اب تک کی تحقیقات کے مطابق قصے کے بارے میں کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہی جا سکتی۔ قصہ مہر افروز و دلبر کے مصنف، زمانہ، تصنیف اور اسلوب نگارش پر بحث کی گنجائش موجود صحیح، لیکن اس قصے کی دریافت کی صورت میں اردو ادب کے ذخیرے میں ایک گوہر بے بہا کا اضافہ ہوا ہے، اور اس کی دریافت بذات خود ایک کارنامہ ہے۔ اس قصے کے منظر عام پر آنے سے اردو کا بدلتا ہوا رنگ اور روپ سامنے آتا ہے، اور زبان کے نسبتاً نکھری ہوئی صورتحال اسے سب رس کے مقابلے میں ترقی یافتہ ثابت کرتی ہے۔ گرچہ کسی حد تک اس داستان پر بھی تمثیل کے سائے نظر آتے ہیں، مثلاً ملک کا نام عشق آباد، بادشاہ کا نام عادل شاہ، وزیر جہاں دانش، فقیر آرزو بخش، وزیر زادہ نیک اندیش اور پری کا نام خورشید بانو ہے۔ اس داستان کی زبان عام فہم ہے اور قصہ رواں اور سلیس انداز بیان کا حامل ہے۔ مصنف کی اپنے عہد کی معاشرت اور رسم و روایات پر گہری نظر ہے۔ وہ ایک اچھا جزیات نگار ہے جو مرقع کشی میں مہارت رکھتا ہے۔ داستان کا پلاٹ عام داستانوں کی طرح ہے، جس میں ایک مرکزی قصہ اور ضمنی کہانیاں ہیں۔ داستان کے خاتمے پر نصیحت نامے کا آغاز ہوتا ہے۔ شمالی ہند میں دریافت ہونے والی یہ داستان اپنے عہد کی معاشرت کا حسین مرقع ہے، جس سے اس دور کی معاشرت اور رہن سہن کا بھی بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔
قصے کا مصنف قادر الکلام ہے اور بات سے بات پیدا کرنے کا فن جانتا ہے۔ حسن محبوب کی تصویر گری میں اسے مہارت حاصل ہے۔ قصے کے کردار ہماری نظروں کے سامنے پوری طرح اجاگر ہوتے ہیں، گو کہ بعض دفعہ کسی بیان کی طوالت ناگوار محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب تحریر کے سانچے نہیں بنے تھے اور آزاد و صنف سخن اظہار کے مختلف قافیے اپنا رہی تھی۔ قصہ مہر افروز و دلبر کے بارے میں ڈاکٹر شاہد حسین تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، قصہ مہر افروز و دلبر اردو میں داستان نگاری کی تاریخ ارتقاء سے تعلق رکھنے والی ایک نہایت اہم ادبی دستاویز اور تاریخی تصنیف ہے۔ قصہ مہر افروز و دلبر اردو زبان میں سادگی اور لطافت کا ایک شاہکار ہے۔ گرچہ بول چال کی زبان استعمال کی گئی ہے، کہیں کہیں ناہمواری کا احساس بھی ملتا ہے، لیکن سادہ نگارش کا یہ انداز عام فہم بھی ہے، جو قصے کے ابلاغ کے لیے ضروری عنصر ہوتا ہے۔ قصے کا مصنف منظر کشی میں بھی کمال رکھتا ہے اور منظر کے ہر گوشے کی صراحت سے بیان کرتا ہے۔ قصہ مہر افروز و دلبر کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر شناز انجم لکھتی ہیں، زبان و بیان کے اعتبار سے یہ اردو نثر کی اہم داستان ہے، جو شمالی ہند میں نثری ادب کے ارتقاء کو واضح طور پر پیش کرتی ہے۔ قصہ مہر افروز و دلبر کی ادبی حیثیت اس کے پس منظر کے مقابلے میں شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ دراصل یہ ایک ایسا ادبی شاہکار ہے جس کو شمالی ہند میں اردو داستان نگاری کا باب اول کہا جا سکتا ہے، اور یہی مقام و مرتبہ اسے دوام حقیقی بخشنے کے لیے کافی ہے۔